السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہم جماعت اسلامیات لازمی کے سمارٹ سلیبس کو اور اس کی پیننگ اسکیم کو جو ہے وہ دیکھیں گے۔ بچوں، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حکومت پنجاب نے ان تمام طلباء کے لیے جنہوں نے 2026 کے اندر نہم جماعت کے بورڈ کے امتحانات دینے ہیں، ان کے لیے سلیبس جو ہے وہ شارٹ کر دیا گیا ہے، اور آپ کے جو بورڈ کے پرچے ہیں وہ اسی شارٹ سلیبس سے جو ہے وہ بنائے جائیں گے۔ تو آپ لوگوں نے صرف اسی شارٹ سلیبس کو تیار کرنا ہے۔ جہاں پر باقی کتابوں کا سلیبس جو ہے وہ خاطر خواہ کم کیا گیا ہے، وہیں پر اسلامیات کا سلیبس بھی کچھ کم کیا گیا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسلامیات کے سلیبس میں کیا کمی کی گئی ہے، اور پھر اس کے جو ہے وہ پیٹرن کو ہم جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے۔ بچوں، یہاں پہ دیکھیں، پکٹا کی طرف سے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ پکٹا کے مطابق اسلامیات لازمی جماعت نہم کی ٹیکسٹ بک میں سے طلبہ کی سہولت کے پیش نظر درج ذیل احادیث مبارکہ اور اسباق حذف کیے جا رہے ہیں، تاکہ طلبہ بقیہ تمام اسباق پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بھرپور تیاری کر سکیں۔ اساتذہ کرام ان اسباق سے صرف نظر برتیں۔ اساتذہ کرام جو ہے، یہ جو چیپٹرز، یہ جو یہاں پر احادیث مبارکہ دی ہوئی ہیں، ان کو بچوں کو یاد نہ کروائیں، بلکہ اس کے علاوہ باقی اسباق یاد کروائیں، تاکہ طلبہ ان میں اچھی کارکردگی کے ساتھ اچھے نمبر جو ہے وہ لے سکیں۔ بچوں، باب نمبر اول سے آپ کو پتہ ہے، باب نمبر اول بچوں اگر آپ دیکھیں تو باب نمبر اول کے اندر الف بے جیم، اس کے 3 حصے ہیں: قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت و تدوین حدیث اور احادیث نبوی۔ اب بچوں، یہ جو منتخب احادیث نبوی کا ایک حصہ ہے آپ کے اس چیپٹر کے اندر، یہاں سے بچوں کچھ احادیث کو جو ہے وہ آپ کے سلیبس سے حذف کر دیا گیا ہے، تاکہ آپ لوگ جو ہے باقی احادیث کی بہتر انداز سے جو ہے وہ تیاری کر کے آپ بہتر نمبر لے سکیں۔ بچوں، وہ کون کون سی احادیث ہیں؟ آپ سائڈ پہ چھوٹا سا کراس لگاتے جائیں۔ احادیث نمبر 3، 6، 7۔ یہاں پہ دیکھیں، جو احادیث آپ کے سلیبس سے حذف کر دی گئی ہیں، سائڈ پہ آپ چھوٹا سا کراس لگاتے گئے۔ 3، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 3 آپ کے سلیبس سے جو ہے وہ نکال دی گئی ہے۔ اس کے بعد بچوں 6، اس کے بعد بچوں 7، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ 3 پہ نشان لگا لیے۔ اس کے بعد بچوں آپ آگے دیکھیں، 12 اور 14، تو آپ 12 اور 14 یہ 2 احادیث کے اوپر بھی سائڈ پر جو ہے وہ چھوٹا سا جو ہے وہ آپ کراس لگا لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ آپ کے سلیبس سے حذف کر دی گئی ہیں 12، اور دیکھیں یہاں پہ 14 آپ اپنی کتاب پر اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے سے جو ہے وہ کراس لگا لیں، ٹھیک ہے۔ تو بچے یہ دیکھیں، باقی احادیث جو ہے وہ آپ نے ساری کرنی ہے۔ جن احادیث پر جو ہے میں نے آپ کو چھوٹا سا کراس لگوایا ہے، یہ احادیث آپ کے سلیبس سے حذف کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد بچوں باب چہارم جو ہے، اگر آپ باب چہارم جو ہے اس کو دیکھیں تو یہ باب اول ہے، یہ باب دوم، باب سوم، اور یہاں پر بچوں باب چہارم ہے۔ باب چہارم میں بچوں یہاں پہ دیکھیں، یہ اس کے پہلے 4 حصے یہ ہیں، پھر بری عادات سے اجتناب، اس کے بچوں پھر یہاں پر 5 حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں کچھ چیزیں حذف کی گئی ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں؟ باب چہارم سے اخلاص و تقوی، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، اخلاص و تقوی، پردہ پوشی، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں سے بچوں اس کو جو ہے وہ چھوٹا سا کراس لگوا لیں، اخلاص و تقوی بچوں، اب یہ جو ہے یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ بچوں پردہ پوشی، یہ بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا، تو صرف شکر و قناعت اور امانت و دیانت بچوں اس باب چہارم میں سے آپ نے صرف انہی کو یاد کرنا ہے۔ شکر و قناعت والا جو بچوں پورے جو جتنے بھی پیجز ہوں گے شکر و قناعت کے، اور امانت و دیانت کے بچوں جتنے بھی پیجز ہوں گے آپ نے یہ یاد کرنے ہیں۔ اخلاص و تقوی آپ نے یاد نہیں کرنا، اور پردہ پوشی آپ نے یاد نہیں کرنا۔ پھر بچوں آگے بھی بری عادات سے اجتناب، یہاں سے کچھ جو ہے ٹاپکس کو حذف کیا گیا ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ جھوٹ، غیبت و بہتان، جادو، فال اور تہم پرستی۔ تو یہاں پہ دیکھیں بچوں، جھوٹ کو اس کو حذف کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا۔ پھر غیبت و بہتان یہ حذف کر دیا گیا ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا، اور جادو، فال اور تہم پرستی اس کو آپ لوگوں نے یاد نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں پہ جو ہے وہ چھوٹا سا کراس لگا لیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیزیں آپ کے سلیبس سے حذف کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد بچوں اگر آپ دیکھیں باب پنجم میں، تو قسم کے احکام و مسائل اور اسلامی ریاست، یہ آپ کے سلیبس سے حذف کر دیا گیا ہے۔ بچوں اگر آپ باب پنجم میں دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں جو پہلا ہی سب سے حصہ ہے اس باب کا، یہ آپ کے سلیبس سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بچوں یہ 5واں حصہ اسلامی ریاست، یہ آپ کے سلیبس سے نکال دیا گیا، تو آپ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ چھوٹا سا کراس لگا لیں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ لوگوں نے یہ یاد نہیں کرنے۔ اب باب پنجم میں سے بچوں آپ ان 4 یہ جو ٹاپکس ہیں ان میں سے آپ لوگوں سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ اس کے بعد بچوں باب ششم اگر آپ دیکھیں، جو باب ششم مطلب جو چھٹا چیپٹر ہے آپ کا، یہاں سے بچوں صحابہ کرام جو ہیں، سب سے پہلے صحابہ کرام میں سے بچوں یہاں سے 3 صحابہ کرام کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ حذف کی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلے حضرت عمرو بن امیہ، پھر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بچوں آپ اس کو یہاں پہ دیکھ لیں، یہاں پہ دیکھیں بچوں صحابہ کرام کے حوالے سے یہاں پہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں حضرت عمر بن امیہ،
ٹھیک ہے، ایک، اس کے حضرت عمر بن عاص دو، اور حضرت جابر بن عبداللہ تین. تو جو آپ ان کے اوپر سائڈ پہ چھوٹا سا جو ہے وہ کراس لگا لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ جو چیزیں ہیں آپ کے سلیبس سے حذف کر دی گئی ہیں. آپ نے ان کے علاوہ باقی جو ہیں وہ آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، اہل بیت جو ہیں یہ دو ہیں، آپ دونوں ہی اچھی طرح سے تیار کریں گے. ٹھیک ہے، صحابہ کرام کے حوالے سے بچوں یہ کل چھ یہاں سے جو تھے، چھ آپ یہ سمجھیں سب چیپٹرز تھے، جن میں سے تین آپ کے سلیبس سے جو ہے وہ حذف کر دیے گئے ہیں، اور باقی تین جو ہے وہ آپ اچھی طرح سے تیار کریں گے. اس کے بعد بچوں صحابیات 135 پہ یہاں سے بچوں کچھ جو ہے وہ حذف کیا گیا ہے، میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں. بچوں اگر آپ دیکھیں تو صحابیات میں سے تین جو ہے یہ آپ کے سلیبس سے حذف کی گئی ہیں. حضرت شفا کا جو چیپٹر ہے، حضرت ام سلیم اور حضرت ام عطیہ. تو آپ یہاں سے دیکھیں حضرت شفا، حضرت ام سلیم اور حضرت ام عطیہ. بچوں جو شروع والے تین چیپٹرز ہیں یہ آپ کے سلیبس سے حذف کیے گئے ہیں. آپ جو ہے وہ اس کے اوپر بریکٹ لگا کے سائڈ پہ چھوٹا سا کراس لگا لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ تین آپ نے یاد نہیں کرنے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں حضرت شفا، حضرت ام سلیم، حضرت ام عطیہ. پہلا نہیں کرنا آپ نے، دوسرا نہیں کرنا، اور تیسرا آپ نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، باقی آگے سے آپ جو ہے وہ یاد کریں گے. اس کے بعد بچوں اگر آپ جو ہے وہ آگے دیکھیں تو صوفیہ کرام میں سے بچوں کچھ کو جو ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ حذف کی گئی ہیں. تو یہ آپ لوگ اس کو دیکھیں کتاب کے اوپر. جو صوفیہ کرام میں سے حضرت ابو القاسم، شیخ فرید الدین، حضرت مولانا عبد الرحمن. بچوں یہاں سے اگر آپ کتاب سے دیکھیں تو ابو القاسم، شیخ فرید الدین، اور اس کے علاوہ بچوں مولانا عبد الرحمن. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ اس کو نشان لگا لیں. میں دوبارہ آپ لوگوں کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں. سب سے پہلے حضرت عبد القاسم، یہاں پہ آپ نشان لگا لیں. حضرت عبد القاسم بچوں یہ آپ اس کے اوپر چھوٹا سا کراس لگا لیں. اس کے بعد بچوں یہاں پر حضرت فرید الدین، آپ یہاں پہ جو ہے بچوں چھوٹا سا کراس لگا لیں. حضرت فرید الدین، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سلیبس سے حذف کر دیا گیا. اس کے بعد بچوں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی، اس کے اوپر آپ چھوٹا سا کراس لگا لیں. اب بچوں آپ نے ایک حضرت نظام الدین دہلوی، سید عبد اللطیف کاظمی اور لال شہباز قلندر، یہ تین جو ہے یہ آپ کے سلیبس کے اندر شامل ہیں، اور تین کو آپ کے سلیبس سے حذف کر دیا گیا. تو آپ لوگوں نے اس کو بھی جو ہے یاد نہیں کرنے. اس میں سے تین ہی جو ہے وہ صوفیہ کرام میں سے تین جو آپ صوفیہ کرام کے حوالے سے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ یاد کریں گے. اس کے بعد بچوں علماء و مفکرین میں سے بھی کچھ جو ہے وہ حذف کیا گیا ہے. آپ لوگ اس کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. امام شاطبی، امام جلال الدین، امام رشد. بچوں یہ تین جو ہیں حذف کیے گئے. آپ لوگ اپنی جو ہے وہ کتاب پہ دیکھ سکتے ہیں. بچوں اگر آپ جو ہے اپنی کتاب اوپن کریں تو امام شاطبی، آپ اس کے اوپر جو چھوٹا سا کراس لگا لیں تاکہ آپ کو پتا ہو یہ آپ کے سلیبس سے حذف کر دیا گیا ہے. اس کے بعد بچوں امام جلال الدین، یہ بھی آپ کے سلیبس سے جو ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے. اس کے بعد بچوں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آگے امام شاطبی، امام جلال الدین، اس کے بعد ابن رشد. تو بچوں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ ابن خلدون یہ آپ کے سلیبس میں انکلوڈیڈ ہے. بچوں اس کے بعد نیچے اگر آپ دیکھیں یہ بھی آپ کے سلیبس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے سلیبس کے اندر جو ہے وہ انکلوڈیڈ ہے. اس کے بعد بچوں اگر آپ اس سے نیچے دیکھیں تو ابن رشد بچوں یہ آپ کے سلیبس سے جو ہے وہ حذف کر دیا گیا. تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ چھوٹا سا کراس لگا لیں. تو بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہاں تک چیزیں جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوں گی کہ باب ششم سے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے حذف کی گئی ہیں. اس کے بعد بچوں باب ہفتم جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے مکمل طور پر حذف کر دیا گیا ہے. باب ہفتم جو ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا، یہ آپ کے سلیبس سے بالکل ختم کر دیا گیا ہے. آپ لوگوں سے یہاں سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی پیپر نہیں پوچھا جائے گا. جیسے دیکھیں پیکٹا کی طرف سے باقاعدہ ہدایات دی گئی ہیں کہ امتحانی بورڈ کے پرچہ مرتبین سے مراد پرچہ تیار کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ سوالیہ پرچہ ترتیب دیتے ہوئے درج بالا باب عنوانات میں معروضی، انشائی و دیگر نوعیت کے سوالات میں سے کوئی سوال یا جز شامل نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ تسریع تعلم پروگرام جو ہے صرف تعلیمی سیشن 2025-26 کے لیے بنایا گیا ہے. تو آپ نے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب بچو اب یہاں پہ جو ہے ہم اس کے آگے پیپر پیٹرن کو دیکھ لیتے ہیں کہ پیپر پیٹرن کیسے ہے. جو آپ کے اسلامیات کا جو پیپر پیٹرن ہوگا وہ کیسے ہوگا. وہ جو آپ کا جو اسلامیات کا پرچہ ہوگا یہ کل 100 نمبروں کا ہوگا. 100 نمبروں میں سے بچو آپ کو 20 نمبر کی حصہ معروضی پوچھی جائے گی، اور بچوں باقی جو ہے وہ 80 نمبر کا آپ سے حصہ انشائی پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، ہاں بچوں اس کے لیے جو آپ کو کل وقت دیا جائے گا وہ 3 گھنٹے کا ہے. کتنا ہے؟ 3 گھنٹے کا وقت جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس کے لیے دیا جائے گا. اب بچوں یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ کو میں ماڈل پیپر دکھاؤں اس کے، تو ماڈل پیپر آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں.
बच्चों मॉडल पर्चा इस्लामियात लाजमी बराए जमात नहम बच्चों पेक्टा की तरफ से दिया गया। इसके कुल नंबर जो है वो 100 हैं इस्लामियात के, और वक्त इसका कुल 3 घंटे है। इसके दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा अव्वल और एक हिस्सा बच्चों एक हिस्सा अव्वल और एक हिस्सा दोम। हिस्सा अव्वल में एमसीक्यूज होंगे। बच्चों आप लोगों से जो है वो 20 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। आपने 20 के 20 को जो है वो आंसर करना होगा, और आंसर करने के बाद आपने इसको जवाबी कापी पे जो बबल्स हैं उनको आपने इसी के मुताबिकत में फिल करना है। ठीक है, यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा उसको आपने फिल करके टिक करके उसके बाद जवाबी कापी के ऊपर आपने ठीक है इसको बबल को जो है वो भी फिल करना होगा, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग बबल को। फर्ज करें यहाँ पे बी है, हजरत उस्मान गनी, फर्ज करें किसी एक एमसीक्यू का आंसर है, तो आप वहां पे जवाबी कापी के ऊपर बी बबल को फिल करेंगे। ठीक है, अब वो एमसीक्यू उसकी तकसीम देख लें। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है हिस्सा अव्वल में आप सवाल नंबर 1, इसमें कसीरुल इंतखाबी सवालात जिसे एमसीक्यूज कहते हैं पूछे जाएंगे। कुल नंबर 20 हैं। कसीरुल इंतखाबी सवालात की तैयारी के लिए पूरी किताब के मतन को मलहूज रखें, मतलब सारी किताब को तैयार रखना है। स्मार्ट सिलेबस को निकाल कर, जो स्मार्ट सिलेबस में अभी मैंने आपको बताया, इनको निकाल कर बाकी आपने सारा जो है वो तैयार करना है। अब इसकी तकसीम इस तरह से होगी, बाब अव्वल, बाब चहारम, बाब पंजम और बाब शशम से 3-3 सवालात, मतलब 3-3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो बाब अव्वल, बाब चहारम, बाब पंजम और बाब शशम, इसका मतलब ये है कि जो पहला चैप्टर है, उसके बाद बच्चों चौथा चैप्टर है, उसके बाद पांचवा चैप्टर है, और उसके बाद छठा चैप्टर है। यहाँ से आप लोगों से 3-3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो बच्चों आप इसके ऊपर जो है वो यहाँ पर मार्क कर लें। मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवा देता हूँ, साइड पे जो है वो छोटा सा लिख लें। पहले चैप्टर से बच्चों 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद बच्चों बाब चहारम, बाब चहारम मतलब चौथा चैप्टर, बच्चों यहाँ से आप लोगों से 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। 3 एमसीक्यूज यहाँ से आपसे आएंगे। बाब पंजम से 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और बच्चों बाब शशम से आप लोगों से 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो दरमियान वाले 2 बाब हैं, ठीक है, बाब दोम और बाब सोम, क्योंकि बाब हफ्तम तो वैसे निकाल दिया गया है ना, तो अब यहाँ पे देखें बाब दोम और बाब सोम में 4-4 कसीरुल इंतखाबी सवालात बनाए जाएंगे। तो बाब दोम से यहाँ से 4 एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाएंगे, 4 एमसीक्यूज यहाँ से आएंगे, और बच्चों 4 एमसीक्यूज आप लोगों से यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप ये उसके ऊपर लिख लें, आपको पता चल गया कि किस चैप्टर से जो है वो कितने एमसीक्यूज बनाए जाएंगे। इसके बाद बच्चों अगर आप आगे देखें, हिस्सा दोम जो है बच्चों यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पे मुख्तसर सवालात होंगे। अगर मैं आप लोगों को जो है वो आप लोगों को पर्चा दिखाऊं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हिस्सा अव्वल के अंदर ये 20 एमसीक्यूज हैं। आपने 20 एमसीक्यूज जो है उनको सॉल्व करना होगा। इसके बाद बच्चों हिस्सा दोम जो है, हिस्सा दोम में बच्चों ये मुख्तसर सवालात हैं। अब बच्चों पहले सवाल नंबर 2 है, ठीक है, यहाँ पे देखें कितने 9 मुख्तसर सवालात दिए गए हैं, जिनमें से आपने 6 जो है वो लिखने हैं। इसके बाद बच्चों फिर शॉर्ट क्वेश्चन का एक और पोर्शन है जो सवाल नंबर 3 है। यहाँ पर भी बच्चों आप लोगों को 9 मुख्तसर सवालात दिए गए हैं, जिनमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 9 दिए जाएंगे जिनमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह बच्चों यहाँ पर भी अगर मैं आप लोगों के लिए लिख दूँ तो 9 दिए जाएंगे जिनमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। जबकि बच्चों जो सवाल नंबर 4 है मुख्तसर सवालात का, यहाँ पर बच्चों आप लोगों को 12 जो है मुख्तसर सवालात दिए जाएंगे, जिनमें से आप लोगों ने 8 सवाल जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे देखें 16 जमा 12 जब आप इनको जो है वो ऐड करेंगे, तो बच्चों ये आप लोगों के कुल 40 नंबर के जो है वो सवाल जवाब बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखें उसने शुरू में लिखा भी हुआ है आपका जो पेपर है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। हिस्सा अव्वल में एमसीक्यूज होंगे, हिस्सा दो में इसमें जो है वो मुख्तसर सवालात होंगे 40 नंबर के, और 3 हिस्सों के अंदर होंगे। ठीक है, तो ये जो हिस्सा दो में असल में मुख्तसर सवालात का हिस्सा है जो कि 3 हिस्सों में है। अब जो इसकी पेयरिंग देख लें आपकी जो है मुख्तसर सवालात जो है किस चैप्टर से जो है वो कितने कितने पूछे जाएंगे। हिस्सा दो में बच्चों इसमें जो सवाल नंबर 2 है, जिसमें आप लोगों से बच्चों 9 मुख्तसर सवालात आपको दिए जाएंगे और आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। इस हिस्से में कुल 9 मुख्तसर सवालात बनाए जाएंगे, जिनमें से 6 सवालात के जवाब देने को कहा जाएगा। इस हिस्से के सवालात सिर्फ बाब अव्वल और बाब दो से पूछे जाएंगे, और सिर्फ मशकों में दिए गए मुख्तसर सवालात ही पर्चे में शामिल किए जाएंगे। बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ मशकों में, एक्सरसाइज में दिए गए शॉर्ट क्वेश्चन ही आप लोगों से पेपर में पूछे जाएंगे, अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, और बच्चों ये जो बाब सवाल नंबर 2 है ये सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से बनेगा। तो आप यहाँ पे इसको मार्क कर लें कि बाब अव्वल और बाब दोम, इनसे जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों अब यहाँ पे देखें इन दोनों को मिलाकर जो है वो 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। आगे इसका तरीकाकार देख लें। वो कहता है बाब बाब इस हिस्से के सवालात बाब अव्वल और बाब दोम से पूछे जाएंगे, और सिर्फ मशकों में दिए गए मुख्तसर सवालात ही पर्चे में शामिल किए जाएंगे। बाब अव्वल में दिए गए अस्माउल हुस्ना का तर्जुमा भी मुख्तसर सवालात में शामिल किया जाए। अब जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर कुछ अस्माउल हुस्ना दिए गए हैं, उनका तर्जुमा भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आगे देखिए वो लिखता है हर बाब से 4 सवाल और अस्माए हुस्ना से एक जरूर शामिल करें। तो बच्चों अगर आप जो है अपने बुक के ऊपर देखें तो बाब नंबर अव्वल से 4 सवाल आएंगे, बाब नंबर 2 से 4 सवाल आएंगे, और बाब नंबर 1 का जो अस्माउल हुस्ना है वहां से 1 सवाल आएगा। तो इस तरह से बच्चों ये कुल 9 सवाल बनेंगे, जिनमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है,
اس کے بعد بچوں سوال نمبر 3 دیکھیں، اس کے کل نمبر 12 ہوں گے، جن میں سے آپ سے بچوں 9 شارٹ سوال آپ کو دیے جائیں گے، جن میں سے آپ نے 6 اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ اس حصے میں کل 9 مختصر سوالات بنائے جائیں گے، جن میں سے 6 سوالات کے جوابات دینے کو کہا جائے۔ اس حصے کے سوالات صرف باب سوم اور باب چہارم سے پوچھے جائیں۔ اب بچوں اگر آپ جو ہے وہ بک کے اوپر دیکھیں تو باب سوم اور باب چہارم بچوں یہ چیپٹر نمبر 3 اور 4 ان دونوں کو ملا کر جو ہے وہ آپ کا شارٹ کوسچن کا یہ کوسچن نمبر 3 والا پورشن تیار ہوگا۔ بچوں آگے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، آگے وہ سختی سے کہہ رہا ہے کہ صرف مشقوں میں دیے گئے مختصر سوالات ہی پرچے میں شامل کیے جائیں، مطلب آپ کو صرف ایکسرسائز کے شارٹ کوسچنز ہی آئیں گے پیپر میں۔ کسی ایک باب میں سے 4 سوال اور دوسری باب میں سے 5 سوال بنائے جائیں۔ اب اسے ایگزامینر پیپر سیٹر کی مرضی ہوگی، چاہے وہ 3 میں سے 4 سوال لے لے، چوتھے میں سے 5 لے لے، چاہے وہ تیسرے سے 5 لے لے، چوتھے سے 4 لے لے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی یہ کہاں کہاں سے آئے گا بچوں آپ سے۔ اس کے بعد بچوں جو سوال نمبر 4 ہے ٹھیک ہے، یہ مختصر سوالات کا ہے بچوں، اس میں 12 سوال آپ کو دیے جائیں گے، جن میں سے 8 آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوں گے۔ تو اس حصے میں کل 12 سوالات بنائے جائیں، جن میں سے 8 سوالات کے جواب دینے کا کہا جائے۔ اس حصے کے سوالات صرف باب پنجم اور ششم سے پوچھے جائیں۔ باب ہفتم جو ہے وہ آپ کے سلیبس سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اب باب پنجم اور بچوں ششم جو ہے یہاں سے آپ لوگوں سے جو ہے وہ سوالات پوچھے جائیں گے۔ اب بچوں یہاں پر کل جو ہیں وہ 12 سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو ہر سبق سے جو ہے وہ تقریباً 6 سوالات جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں آگے وہ وضاحت بھی کر دیتا ہے اس کی۔ اس حصے کے سوالات صرف باب پنجم اور ششم سے پوچھے جائیں اور صرف مشقوں میں دیے گئے مختصر سوالات ہی بچے میں شامل کیے جائیں۔ ہر باب سے 6 سوال جو ہیں وہ ضرور شامل کریں۔ تو بچوں آپ کو جو ہے وہ حصہ دوم جو ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں آپ لوگوں کو جو ہے یہاں سے آپ کو دوبارہ پیپر دکھا دیتا ہوں بچوں، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حصہ دوم آپ کا مختصر سوالات کا ہے، جس میں سوال نمبر 2 جن میں آپ سے 9 سوال دیے جائیں گے، 6 آپ نے کرنے ہوں گے۔ یہ آپ کو باب اول اور باب دوم سے پوچھا جائے گا۔ باب اول سے 4 سوال آئیں گے، باب دوم سے بچوں 4 سوال آئیں گے، اور ایک سوال جو ہے بچوں وہ آپ کو اسماء الحسنہ سے دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو سوال نمبر 3 ہے جو مختصر سوالات کا، آپ کو بالکل اسی طرح سے بورڈ کے پرچے میں پوچھا جائے گا بچوں۔ یہاں پہ 9 سوال ہوں گے، جن میں سے آپ نے 6 اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ یہ باب سوم اور باب چہارم سے بنایا جائے گا۔ ابھی ایگزامینر کی اپنی مرضی ہوگی کہ وہ کسی ایک چیپٹر سے جو ہے وہ 4 شارٹ کوسچن لے لے اور دوسرے سے 5 شارٹ کوسچن لے لے۔ اس کے بعد بچوں سوال نمبر 4 جو ہے اس میں آپ کو 12 سوال دیے جائیں گے، جن میں سے آپ نے 8 جو ہے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہوگا۔ اب بچوں یہ جو سوالات ہیں یہ آپ کے جو ہے باب پنجم اور باب ششم سے جو ہے وہ آپ لوگوں سے پوچھے جائیں گے۔ ہر چیپٹر سے جو ہے وہ آپ سے 6 سوال جو ہے وہ یہاں سے پوچھے جائیں گے۔ تو بچوں یہ آپ کا پیپر پرچے کا جو ہے وہ حصہ 2 مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد بچوں شروع ہوتا ہے حصہ سوم۔ حصہ سوم میں بچوں سوال نمبر 5 میں سب سے پہلے درج ذیل میں سے کوئی سی 2 احادیث مبارکہ کا اردو ترجمہ کیجیے۔ یہاں سے بچوں آپ کو 4 احادیث مبارکہ دی جائیں گے، جن میں سے آپ نے 2 کا اردو ترجمہ کرنا ہے۔ اب بچوں یہ وہی احادیث مبارکہ ہیں جو کہ سبق نمبر 1 کے اندر بچوں منتخب احادیث کے نام سے بچوں احادیث نبوی میں منتخب احادیث کے نام سے بچوں جو احادیث دی گئی ہیں، جن میں سے کچھ احادیث کو جو ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے، ان حذف کردہ احادیث کو نکال کر باقی احادیث سے بچوں آپ لوگوں سے یہاں سے پیپر پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں سے اس کو ریڈ کریں بچوں، میں دیکھیں یہاں پہ آپ کو اس کو ریڈ کر کے بتا دیتا ہوں کہ پیکٹا کی طرف سے کیا ہدایات ہیں اس سوال کے سلسلے میں۔ تو باب اول میں دی گئی 15 منتخب شدہ احادیث میں سے، اب بچوں یہاں پہ دیکھیں 15 منتخب شدہ احادیث ہیں جو حذف کر دی گئی ہیں، ان کو نکال کر 15 رہ گئی ہیں احادیث۔ 15 منتخب شدہ احادیث میں سے 4 احادیث پرچے میں دی جائیں، جن میں سے 2 کا ترجمہ پوچھا جائے۔ بچوں آپ کو 4 احادیث جو ہے وہ پیپر میں دے گا اور آپ سے 2 کا ترجمہ جو ہے پوچھے گا۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، کسی بھی 2 احادیث کا جو ہے وہ آپ ترجمہ لکھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث کے ترجمہ کرنے کے کل 5 نمبر ہیں، اگر آپ بالکل صحیح ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں سے 5 نمبر مل جائیں گے۔ اس کے بعد بچوں جو سوال نمبر 6 ہے، سوال نمبر 6 میں سے بچوں آپ کو 4 شخصیات دی جائیں گی۔ وہ آپ سے کہے گا کہ درج ذیل میں سے کوئی سی 2 شخصیات پر مختصر نوٹ لکھیں۔ تو بچوں آپ کون کون سی شخصیات کے اوپر نوٹ لکھیں گے دیکھیں، وہ آگے بتا رہا ہے، وہ یہاں پہ وہ وضاحت کر دیتا ہے۔ بچوں سوال نمبر 6 کے بارے میں دیکھیں پیکٹا کی طرف سے کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ سوال نمبر 6 یہ کل 10 نمبر کا سوال ہوگا۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کل 10 نمبر کا سوال ہے، ہر شخصیت پہ نوٹ لکھنے کے 5 نمبر ہیں۔ تو بچوں وہ کہتا ہے کہ باب ششم میں دی گئی منتخب شدہ شخصیات میں سے 4 شخصیات کے بارے میں سوال پوچھا جائے اور ان میں سے 2 شخصیات پر مختصر نوٹ لکھنے کو کہا جائے۔ ان 4 شخصیات کا انتخاب کرنے کے لیے درج ذیل 4 طبقات میں سے ایک شخصیت لی جائے۔ اب بچوں دیکھیں وہ پیٹرن بتا رہا ہے کہ کیسے آپ نے جو ہے وہ شخصیت کو جو ہے وہ چوز کرنا ہے، کہ کس شخصیت کے حوالے سے آپ نے پوچھنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں بچوں میں یہاں سے اس کو جو ہے وہ ریز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں سے چیزیں جو ہیں وہ بہتر انداز سے سمجھ سکیں آپ۔ بچوں ایک شخصیت جو ہے وہ اہل بیت و صحابہ کرام، بچوں آپ لوگوں کو ایک شخصیت کے حوالے سے اہل بیت و صحابہ کرام یہاں سے آپ لوگوں سے ایک شخصیت دے دی جائے گی۔ اس کے بعد بچوں ایک شخصیت آپ کو صحابیات میں سے دی جائے گی، یہاں پہ دیکھیں صحابیات میں سے ایک شخصیت آپ کو دے دی جائے گی۔ اس کے بعد بچوں ایک شخصیت جو ہے وہ آپ کو علماء و مفکرین سے دی جائے گی اور ایک صوفیہ کرام سے دی جائے گی۔ تو ایک علماء و مفکرین سے اور ایک صوفیہ کرام سے۔
اب بچوں ان دونوں سے آپ کو ایک شخصیت دی جائے گی، صحابیات سے ایک شخصیت دی جائے گی، صوفیہ کرام سے ایک، اور علماء و مفکرین سے ایک شخصیت دے دی جائے گی۔ اب یہ 4 شخصیات ہو گئی، آپ کوئی سی 2 شخصیات پہ آپ نے نوٹ لکھنا ہوگا۔ تو اب بچوں یہ اب دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا، تو آپ لوگ چاہیں تو صوفیہ کرام اور علماء و مفکرین کو تیار کر لیں، کیونکہ یہ جو ہیں ایک تو چھوٹے ہیں اور ایک آپ کے یاد کرنا زیادہ آسان ہے، تو ان میں سے کسی کے حوالے سے بھی پوچھا جائے تو آپ اس کے اوپر نوٹ لکھ دیں۔ تو اب یہاں پہ بچوں آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ 4 شخصیات کہاں کہاں سے آنی ہیں۔ اب آپ جو ہے وہ کسی بھی 2 حصوں، اگر آپ نے اہل بیت اور صحابہ کرام جو ہے اس کو یاد کرنا ہے تو آپ نے دونوں کو اکٹھا یاد کرنا ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ پوچھی جا سکتی ہے۔ صحابیات اگر آپ نے یاد کرنی ہے تو وہ ساری یاد کرنی ہے۔ بہرحال بچوں ان 4 میں سے جو 4 حصے ہیں، ایک حصہ یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ اور چوتھا یہ، ان 4 میں سے کوئی سے 2 حصے آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں گے تو آپ لوگوں کا یہ سوال جو ہے یہ بھی مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں 4 شخصیات یہاں پر دی گئی ہیں، آپ نے کسی 2 پر جو ہے وہ مختصر نوٹ لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد بچوں سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل میں سے کوئی سے 2 سوالات کے تفصیلی جواب دیجیے۔ اب وہ جو سوال نمبر 7 میں آپ لوگوں کو سے 4 آپ سمجھیں لانگ کوسچن پوچھے جائیں گے، جن میں سے آپ نے 2 کے جو ہے وہ ڈیٹیل آنسر لکھنے ہیں۔ ایک سوال کا 10 نمبر ہے۔ اب بچوں اس حوالے سے دیکھیں پیکٹا کیا ہدایات دیتا ہے سوال نمبر 7 کے حوالے سے۔ سوال نمبر 7 کل نمبر 20 ہے، کتاب کی مشقوں میں دیے گئے، اب دیکھیں ایکسرسائز میں دیے گئے تفصیلی سوالات آپ کو دیے جائیں گے، کتاب کی مشقوں میں دیے گئے تفصیلی سوالات میں سے 4 دیے جائیں اور ان میں سے 2 سوالوں کا جواب پوچھا جائے۔ ہر سوال کا جواب 10 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ ان 4 سوالوں کے لیے اجزاء کا انتخاب درج ذیل ترتیب کے مطابق کیا جائے۔ اب بچوں یہاں پر جو آپ کو پہلا سوال نظر آ رہا ہے، پہلا سوال آپ کو کہاں سے آئے گا؟ باب اول سے بھی آ سکتا ہے، باب چہارم سے آ سکتا ہے۔ پہلا جز باب اول یا باب چہارم سے لیا جائے، یہاں پہ بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو پہلا جز ہے اس کا، یہ باب اول سے یا باب چہارم سے آئے گا۔ اس کے بعد بچوں اگر آپ جو ہے وہ یہاں پر دوسرا جز دیکھیں، یہ جو دوسرا جز ہوگا یہ باب دوم سے لیا جائے گا، تو یہ جو دوسرا جز ہوگا بچوں یہ باب دوم سے آئے گا۔ اس کے بعد بچوں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تیسرا جز باب سوم سے لیا جائے گا۔ اب جو تیسرا جز ہوگا بچوں یہ والا، یہ چیپٹر نمبر 3 باب سوم سے لیا جائے گا۔ اس کے بعد بچوں چوتھا جز جو ہے یہ باب پنجم سے لیا جائے گا، کس سے لیا جائے گا؟ باب پنجم سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چوتھا جز جو ہے باب پنجم سے لیا جائے گا۔ اب بچوں چیپٹر نمبر 1 یا 4 سے آپ کو پہلا جز آئے گا، چیپٹر نمبر 2 سے دوسرا جز آئے گا، 3 سے آپ کو تیسرا جز آئے گا اور 5 سے چوتھا جز آئے گا۔ اب بچوں 4 جز میں سے آپ نے کوئی سے 2 جو ہے وہ کوسچنس کو اٹمپٹ کرنا ہے، تو اب دیکھیں آپ کی مرضی ہے، اب یہاں پہ 2 چیپٹرز آپ کو تیار کریں گے تو آپ کا ایک لانگ کوسچن ہوگا۔ آپ بہتر یہ کہ 2، 5 یا 3 میں سے کوئی سے 2 کو اچھی طرح سے تیار کر لیں تاکہ آپ لوگوں کا یہ جو پورشن ہے اچھے طریقے سے اٹمپٹ ہو جائے۔ تو بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پیرنگ اسکیم کی اور بچوں اس کے اسمارٹ سلیبس کی بہترین جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں سے جا کے جو PDF فائل کے لنک سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نیکسٹ کسی مفید چیز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔